کشمیر پر بھارتی قبضے کو 76 برس سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اپنے اس ناجائز اور جابرانہ قبضے کو دوام بخشنے اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ہر بھارتی حکومت نے ظلم و بربریت کا سہارا لیا اور مظلوم اور نہتے کشمیریوں پر زندگی کے تمام دروازے بند کر دیے۔ 2014 میں بھارت میں نریندر مودی کی حکومت آنے کے بعد سے تو کشمیریوں کی زندگیوں کو مزید اجیرن بنا دیا گیا۔ ظلم و بربریت کا ہر حربہ استعمال کرنے کے باوجود مودی حکومت بھی کشمیریوں کے جذبہ آزادی کو مٹانے میں ناکام ہو گئی۔ اسی تل ملاحٹ میں بھارت کے ایک سفیر نے امریکہ میں مقیم بھارتی باشندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت ہندوستان کو بھی اسرائیلی طرز عمل کی پیروی کرنی چاہیے۔ We already have a model in the world. I don't know why we don't follow it. It has happened in the Middle East. You have to look at if the Israeli people can do it, we can also. اس منصوبے کے تحت بھارت نے کشمیر میں سب سے پہلے آرٹیکل 370 کو منسوخ کیا اور بالکل اسرائیلی طرز پر ایک طرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے قتل عام کا سلسلہ مزید تیز کر دیا گیا اور دوسری جانب غیر کشمیری غیر مسلم بھارتی باشندوں کو کشمیر میں آباد کر کے انہیں کشمیر کی شہریت دینے، جائیدادیں خریدنے اور کاروبار کرنے کے تمام حقوق دینے شروع کر دیے تاکہ کشمیری مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے۔ بھارت کی اسی چال کو بین الاقوامی برادری کے باضمیر لوگوں نے بھی بھانپ لیا ہے اور بھارت کی اس سازش کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ Undermine the autonomy of Kashmir and also the change to property law to try and change the facts on the ground in Kashmir fundamentally by changing the population and therefore trying to secure a different outcome to a possible referendum. آر ایس ایس ایڈولف ہٹلر کی پالیسیوں کی مداح ہے اور نریندر مودی آر ایس ایس کا سرگرم رکن ہے اور ہٹلر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ تیز تر کر دیا ہے۔ The RSS, which is the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, which was set up in 1927, inspired by the fascists in Italy, inspired by Mussolini. One of their greatest heroes is Adolf Hitler. They very openly praise Adolf Hitler. آر ایس ایس اپنے وجود میں آنے سے آج تک مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن رہی ہے اور اس کے پیروکار مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں یا انہیں بھارت سے نکال دینا چاہتے ہیں۔ These are some excerpts from a book called We or Our Nationhood Defined by M.S. Golwalkar, who succeeded Dr. Hedgewar as head of the RSS in 1940. Ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to take on these despoilers. The race spirit has been awakening. In Hindustan, the land of Hindus, lives and should live the Hindu nation. All others are traitors and enemies to the national cause, or to take a charitable view, idiots. The foreign races in Hindustan may stay in the country, wholly subordinate to the Hindu nation, claiming nothing, deserving no privileges, far less any preferential treatment, not even citizens' rights. To keep up the purity of its race and culture, Germany shocked the world by her purging the country of the Semitic races, the Jews. Race pride at its highest has been manifested here, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by. ایک جانب ہٹلر، مسولینی اور اب نتن یاہو کا پیروکار مودی کشمیر میں انسانی حقوق کی کھلے عام دھجیاں بکھیر رہا ہے، کشمیریوں کے لیے زندگی کے تمام تر دروازے بند کر رہا ہے، ان سے جینے کا حق چھین رہا ہے اور دوسری جانب دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کشمیر کے دورے کر کے وہاں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز دینے کے اعلانات کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو بند کرائیں اور مظلوم کشمیریوں کی داد رسی کریں۔ مودی حکومت کشمیریوں کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور معاشی طور پر بے اختیار بنانے کی سازش پر عمل پیرا ہے۔
مودی کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کا بنیادی مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کو بے اختیار بنانا ہے۔ کشمیری مسلمانوں کو ان کی اپنی سرزمین میں بے گھر کرنا فاشسٹ مودی حکومت کا خواب ہے۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ خطے میں آبادی کا تناسب تبدیل کر رہا ہے۔ کشمیری عوام مودی کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔